بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کم از کم تم نہیں، میں نے تلخی سے کہا، تمہارے وجود کے ہر حصے پر ان گنت اجنبیوں کے داغ لگے ہوئے ہیں، ان میں ایک میرا نام بھی شامل ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ بتاؤ کہ غزالہ کے بارے میں تمہارے دل میں اس قدر حسد کیوں پایا جاتا ہے؟ اوبر، معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس وقت بھی تمہارے پہلو سے لگی بیٹھی ہے، ذرا اس سے بات تو کراؤ میری۔ اوبر، اس نے میری بات کا جواب دیے بغیر کہا، وہ عورتوں سے بات کرتی ہے، مردوں کی شکاریوں سے نہیں۔ ویسے تمہیں جو کہنا ہے کہہ ڈالو۔ اس نے ضرورت محسوس سمجھی تو جواب دے دے گی، ورنہ پھر میری ہی آواز پر گزارا کر لینا۔ اوبر، جواب میں اس نے میرے اور اپنے مراسم کے حوالے سے جن غلیظ الفاظ میں اپنی بات شروع کی، اس پر میں نے بکلا کر اپریٹس آف کر دیا، کیونکہ سامنے سے سلمہ ڈرائنگ روم میں آ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دینا سلطان شاہ، اس نے آتے ہی دھیمی آواز میں کہا، آئندہ تم میرے رویے میں نمایاں تبدیلی پاؤ گے۔ آج سے میرے لیے تم بھی جہانگیر کے دوست کی طرح ہو۔ میں اس عزت افزائی پر تمہارا شکر گزار ہوں۔ سلطان شاہ نے نظریں اٹھائے بغیر کہا، میرا دل صاف ہے، اب تک جو کچھ ہوتا رہا اس کے لیے تم سے زیادہ ڈینی ذمہ دار ہے۔ سلمہ کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ڈرائنگ روم میں کیا ڈرامائی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھی، لیکن پھر میرے ہاتھوں میں موجود ٹرانسمیٹر پر نگاہ پڑتے ہی وہ چونک پڑی۔ یہ جن دنوں میں C1 ہوا کرتا تھا، جہانگیر اسی قسم کا اپریٹس لیے سلمہ کی آنکھ بچا کر مجھے اپنے گھر کے کونوں خدروں سے اپنی کارگزاری کی رپورٹ دیا کرتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں ہی C1 کے طور پر اس کا سربراہ تھا، اس لیے اس نے کئی بار مجھ سے C1 کی شکایت کی تھی کہ وہ اسے عموماً خوابگاہ میں کال سگنل دیا کرتا تھا، اور جب جہانگیر بکھلا کر رابطہ قائم کرنے کے لیے بستر سے نکل کر باتھ روم یا کسی اور گوشہ عافیت کی طرف بھاگتا تو اس کی نئی نویلی بیوی اس کی طرف سے شبہات کا شکار ہو جاتی تھی۔ انہی وجوہ کی بنا پر وہ تجسس کا شکار ہوئی، اور پھر اس نے جہانگیر کا ٹرانسمیٹر بھی دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ آلہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ٹرانسمیٹر کے حوالے سے ویرا کا ذکر سنتے ہی خوف سے سلمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کا مطلب ہوا کہ اب پھر یہاں کچھ ہونے والا ہے۔ اب مجھ میں ایسے بھیانک حالات کا سامنا کرنے کی سکت نہیں رہی۔ کچھ نہیں ہوگا، جہانگیر نے مضبوط لہجے میں اسے دلاسا دیا۔ ویرا ایک اکیلی عورت ہے، اس کی ڈینی سے نوک جھونک چلتی رہتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ مجھے پٹی مت پڑاؤ، وہ متوحش لہجے میں بولی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں۔ پہلے غزالہ کو اسی نے اغوا کرایا تھا، جس کی سزا وہ بیچاری آج تک بھگت رہی ہے۔ ویرا سے گفتگو ہونے کے بعد میرا ارادہ تھا کہ میں سلطان شاہ کے ساتھ اسی وقت وہاں سے روانہ ہو جاتا تاکہ ویرا کو مجھ پر نگاہ رکھنے کا موقع نہ مل پاتا، لیکن سلمہ کے رد عمل نے مجھے اپنا ارادہ ملتوی کرنے پر مجبور کر دیا۔ اگر میں وہاں سے روانگی کا نام بھی لیتا تو وہ بے اختیار یہی سوچتی کہ میں مسلسل ان دونوں میاں بیوی کے لیے مشکلات پیدا کر کے ان کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ رہا تھا۔ پہلے میری وجہ سے جہانگیر کو اغوا کر کے بدترین جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو میری ہی تلاش میں بار بار سلمہ کو ہراساں کرنے کے بعد اس کے مکان پر منظم حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر سلمہ نے بروقت مجھ سے مدد طلب نہ کی ہوتی تو دلدار آغا نے بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کے گھر کو ان سمیت روند کر کھنڈر کر ڈالا ہوتا، اور اب ویرا آ گئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک تنہا عورت نہیں تھی، بلکہ قوت اور وسائل پر اختیار رکھتی تھی۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ میں جہانگیر کے گھر پر موجود تھا اور اس سے مصالحت کرنے سے گریز کر رہا تھا، اس لیے مجھے گھیرنے کے لیے وہ کسی بھی لمحے اس گھر پر دعویٰ بول سکتی تھی۔ اگر میرے اور سلطان شاہ کے روانہ ہو جانے کے بعد وہاں ایسی کوئی صورتحال رونما ہو جاتی تو سلمہ میرے سائے سے بھی بھڑکنے لگتی، اور آئندہ کے لیے مجھ پر اس گھر کے دروازے بند ہو جاتے۔ وہاں موجود رہ کر میں کم از کم اتنا ضرور کر سکتا تھا کہ اس رات ان پر کوئی ناگہانی افتاد نازل ہوتی تو ان کے شانہ بشانہ حالات کا مقابلہ کر کے کسی حد تک سرخروئی حاصل کر سکتا تھا۔ جہانگیر نے سلمہ کے دل سے خوف دور کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن سلمہ ویرا کی اصلیت سے کافی حد تک واقف تھی، اور اپنے پے در پہ تجربات کی بنیاد پر اس کو یقین ہو چکا تھا کہ ویرا دلدار آغا کے گروہ سے الگ نہیں تھی، اور اگر وہ ہمارے خلاف اپنی من مانی پر اتر آتی تو اس گھر پر بدترین تباہی نازل کر سکتی تھی، جس سے مقدر سے ہی بچا جا سکتا تھا۔ میں تو کہتی ہوں کہ ہمیں کچھ دن کے لیے یہ گھر بلکہ شہر بھی چھوڑ دینا چاہیے، وہ خوفزدہ لہجے میں جہانگیر سے کہہ رہی تھی۔ تم اس حال کو تو پہنچ گئے ہو، اب کچھ اور ہوا تو میں
میں مر جاؤں گی میں کہتی ہوں کہ کچھ دن کے لیے لاہور میں میرے میکے ہی چلو، جب یہ مار داڑ ختم ہو جائے گی تو ہم واپس آ جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں تقدیر پر بھروسہ نہیں ہے۔ جہانگیر نے زچ ہو کر روایتی منطق کا سہارا لیتے ہوئے کہا، مقدر میں سکھ ہے تو کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور اگر برا وقت آ ہی گیا تو لاہور کیا ولایت جانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کار الٹ سکتی ہے، جہاز گر کر تباہ ہو سکتا ہے۔ قضا اسی طرح نادیدہ ہاتھوں سے اپنے شکار کو ہانک کر اس مقتل میں لے جاتی ہے جس کا نام کاتب تقدیر نے پہلے سے لکھ دیا ہوتا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ موت کب کہاں اور کیسے واقع ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ ویرا ہی ہمیں یہاں سے ہانکنے کا بہانہ بن جائے، اور پھر یہاں تم اکیلی نہیں ہو۔ میں نے جہانگیر کے دلائل کا اثر ہوتے دیکھ کر اپنا وار کیا، ہمارے بیوی بچے نہیں ہیں جو ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہم دونوں یہیں رک جاتے ہیں۔ اسلحہ مل جائے تو چھت پر سے صرف ہم 2 آدمی ایک پوری بٹالین کا صفایا کر سکتے ہیں۔ اسلحہ گھر میں بھی موجود تھا اور گھر کچھ میں نے باہر سے منگوا لیا ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ اس کے استعمال کی نوبت نہیں آئے گی۔ جہانگیر نے کہا، پھر بھی احتیاط اچھی چیز ہے۔ سلطان شاہ نے دخل دیتے ہوئے کہا، اسلحہ نکلوا لو، ضرورت پیش آ گئی تو ایسا نہ ہو کہ ہم اسلحہ تلاش کرتے ہی رہ جائیں۔ فکر نہ کرو، جہانگیر مسکراتے ہوئے بولا، وہ حقیقی خطرے کا احساس نہیں کر پایا تھا۔ گھر کے احاطے میں اس وقت 2 مسلح پیشہ ور چوکیداروں کے علاوہ مزید 4 نشانچی بھی موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں کوئی آسانی کے ساتھ گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ تم اندر چلی جاؤ، ذرا میں جہانگیر کے بلائے ہوئے سورماؤں سے ملاقات کر لوں۔ میں نے ماحول کے بوجھل پن کو ختم کرنے کے لیے مسکراتے ہوئے سلمہ سے کہا۔ اس وقت سلمہ نے خلاف توقع فرما برداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اندر مجھے تنہائی میں خوف آئے گا، تم لوگ بھی اب شراب نوشی بند کر دو اور اندر آ جاؤ۔ ڈرائنگ روم کے مقابلے میں اندرونی کمرے زیادہ محفوظ رہیں گے۔ شراب پی کر آدمی زیادہ دلیر ہو جاتا ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، ہم ابھی اندر آ جاتے ہیں۔ جہانگیر نے کسی جہاں دیدہ دلیر مرد کی طرح اپنی بیوی کا ایک مطالبہ مسترد کرتے ہوئے دوسری فرمائش تسلیم کر لی۔ جہانگیر نے صوفے کے ساتھ ڈوری سے لٹکا ہوا پش بٹن دبایا اور چند ثانیے بعد ایک مرتبہ پھر گل بدن خان کا سنگین وجود ہمارے سامنے تھا۔ اپنے سارے آدمیوں کو بلاؤ۔ جہانگیر کی اس ہدایت پر وہ فوراً ہی چلا گیا۔ چند منٹ بعد اس کی سربراہی میں 6 مسلح افراد کی جمعیت ڈرائنگ روم میں آ موجود ہوئی۔ بیشتر کے جسم پر پھولی ہوئی چرمی جیکٹیں چڑھی ہوئی تھیں جو اس سرد موسم میں کھلے آسمان تلے رات گزارنے کے لیے ضروری تھیں۔ ان میں سے 3 رائفلوں سے مسلح تھے، 2 کے شانوں پر آہنی دستوں والی ننھی کلاشنکوفیں جھول رہی تھیں اور ایک کے پاس سب مشین گن تھی۔ آج رات سب کچھ چکنا رہنا ہے، میں نے کسی اوٹ میں سلمہ کی موجودگی کے خیال سے دھیمی آواز میں کہا۔ ہم لوگ بھی اسلحے سے لیس ہو کر اندر جاگتے رہیں گے۔ آج ڈاکوؤں کی طرف سے بڑے حملے کا خطرہ ہے۔ بڑا پھاٹک اندر سے اجازت لیے بغیر ہرگز نہ کھولنا، اور نہ کسی اجنبی سے گیٹ پر کوئی چیز وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح دھوکے سے دشمن بے ہوشی کی گیس خارج کرنے والا بم بھی اندر پہنچا سکتا ہے، جس کے پھٹتے ہی ہم سب اپنی اپنی جگہوں پر سوتے رہ جائیں گے۔ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی گل بدن خان کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ سیدھا اور سچا آدمی نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر پائی جانے والی صورتحال سے 2 ہی نتائج اخذ کیے جا سکتے تھے۔ اول تو یہ کہ اس کے معدے میں اچانک کوئی شدید نک رونما ہو گیا تھا۔ دوئم امکان یہ تھا کہ وہ کسی بات کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا کہ ہمیں اس سے آگاہ کرے یا نہ کرے۔ کیا بات ہے گل بدن خان، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے اسے ٹوکا۔ وہی صاحب پر ہمارا جاں قربان، وہ مہمان ادھر کیا لایا تھا؟ اس نے سہمے ہوئے اور مدافعانہ لہجے میں سوال کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ معدے کی بجائے اس کے دماغ میں کوئی کھچڑی پک رہی تھی۔ وہ ریڈیو لایا تھا، لیکن اس کی جگہ بم بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، لیکن تم اس قدر پریشان کیوں ہو گئے تھے؟ کیا کوئی بات ہمیں بتانا بھول گئے تھے؟ ایک بات رہ گیا تھا، وہ سر جھکا کر ندامت امیز لہجے میں بولا۔ ابھی بتاتا ہے کہ مہمان ہم کو جلوہ دے کر گیا تھا، حرام ہے جو ہم نے کھایا ہو۔ میں نے معنی خیز نظروں سے سلطان شاہ کی طرف دیکھا اور گل بدن سے کہا، جا کر حلوہ یہاں لے آؤ، ذرا دیکھیں کہ اس میں کیا ہے۔ گل بدن خان مستعدی کے ساتھ باہر چلا گیا۔ اس کے باقیہ 5 ساتھی وہیں موجود رہے۔ یہ حلوے کی خبر تشویشناک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ویرا آج رات کچھ کر گزرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ میں نے انگریزی میں جہانگیر سے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ حلوہ زہریلا ہوگا؟ اس نے سوال کیا۔ ہو سکتا ہے، مگر زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس میں بے ہوشی کی کوئی تیز دوا ملی ہوئی ہو۔ رات کو یہ لوگ کسی وقت حلوہ کھاتے اور پھر اپنی جگہوں پر سوتے رہ جاتے۔ میں نے مسلح محافظوں کو اس تبادلہ خیال سے بے خبر رکھنے
رکھنے کی نیت سے انگریزی میں گفتگو جاری رکھی۔ سامنے کی بات ہے کہ ویرا کے کسی آدمی کو تمہارے چوکیداروں کو حلوہ کھلانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ اسی اثنا میں گل بدن خان مٹھائی کا وہ ایک بند ڈبہ لے آیا۔ خدائی خوار ام کو بولا تھا کہ وہ صاحب کا دوست ہے، اس کے لیے تحفہ اور ہمارے لیے حلوہ لایا ہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئے گا۔ میں نے ڈبہ کھولا تو اس میں عمدہ قسم کا گاجر کا حلوہ موجود تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس کی اشتہا انگیز خوشبو کے باوجود ان لوگوں نے اس پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں اس حلوے کو کسی انسان پر آزمانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ ذہن میں ایک بار شبہ پیدا ہو جانے کے بعد احتیاط لازمی تھی۔ گو میں جانتا تھا کہ اپنی پیشہ ورانہ صفاکی کے باوجود اتنی سنگ دل نہیں تھی کہ کسی معقول سبب اور ضرورت کے بغیر چند انسانوں کو موت کی نیند سلانے کا بے رحمانہ فیصلہ کر لیتی، مگر وہ جمی لائٹ کے شہر کا تازہ شکار ہوئی تھی اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اس وقت جوش انتقام میں اندھی ہو کر وہ کس حد تک جانے کا فیصلہ کر سکتی تھی۔ میرے اما پر گھر میں کسی پالتو جانور کی تلاش شروع ہوئی اور آخر کار کچن کے عقب میں رکھے ہوئے ڈسٹ بن پر تباہ آزمائی کرنے والی ایک شامت زدہ آوارہ بلی ہاتھ آ گئی۔ اپنے گرد اتنی بھیڑ دیکھ کر ابتدا میں بلی بری طرح بڑکی تھی اور کسی طرح حلوے پر منہ مارنے پر آمادہ نہ ہو سکی، مگر پھر گل بدن خان کے مخصوص جارحانہ رویے نے اسے رام کر ہی لیا۔ بلی نے بڑی رغبت کے ساتھ منہ بھر کر حلوہ کھایا تھا، مگر وہ بیچاری بمشکل 1-1.5 منٹ تک ہی اپنی مرغوب غذا سے لطف اندوز ہو سکی۔ حلوے نے معدے میں اترتے ہی اتنی تیزی کے ساتھ کام دکھایا کہ وہ حلق سے چند مظلوم آوازیں نکالتی ہوئی وہیں قالین پر گر کر ساکت ہو گئی۔ گل بدن خان سمیت اس کے 5 ساتھیوں کی آنکھوں میں حیرت سے ان کی پیشانیوں پر جا چڑھی۔ اوہ ہو، یہ تو مر گیا۔ گل بدن کے حلق سے کپ کپاتی ہوئی آواز برآمد ہوئی اور وہ سیدھا میرے قدموں میں آ گرا۔ اسے کیا ہوا؟ سلطان تیزی سے اس کی طرف لپکا، مگر اس کی آواز سن کر رک گیا۔ صاحب، تم نے عام لوگوں کو صرف مرنے سے بچا لیا، ورنہ ہم پاگل کا بچہ حلوہ کھا کر بلی بن جاتا۔ ابھی ہم باہر کا کوئی چیز نہیں کھائے گا۔ وہ میرے پیر پکڑ کر گڑگڑا رہا تھا۔ اٹھو اور اسے باہر لے جاؤ۔ میں نے اپنے پیر پیچھے ہٹاتے ہوئے بلی کے پھولتے پچکتے ہوئے پیٹ کا جائزہ لے کر کہا، یہ مری نہیں ہے، صرف بے ہوش ہوئی ہے۔ مٹھائی لانے والا تم لوگوں کو بے ہوش کرنے کا بندوبست کر کے گیا ہے۔ آج رات بھر آنکھیں کھلی رکھنا۔ وہ لوگ میدان صاف پا کر کسی بھی وقت گھر میں گھسنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بار اندر آ گئے تو ہر طرف تباہی پھیلا دیں گے۔ وہ سب شرمندہ اور خاموش تھے۔ گل بدن خان بے ہوش بلی کو اٹھا کر کسی چور کی طرح خاموشی سے باہر نکل گیا۔ باقیہ 5 بھی اس کے پیچھے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہوا کہ سلمہ کا خوف اپنی جگہ بجا تھا۔ میدان صاف ہوتے ہی جہانگیر اضطراری لہجے میں بولا، آخر ویرا آج رات کیا کر گزرنا چاہتی ہے، یہ تو وہی جانتی ہے۔ بس یہ برا ہوا کہ اسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں موجود ہوں، میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا۔ اس وقت میں دل ہی دل میں خود کو ان کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ تم بیس بدل کر یا کسی اور طرح خاموشی سے یہاں سے نکل جاؤ، سلطان شاہ دور رہ کر تمہیں کور دے سکتا ہے۔ تم چلے گئے تو وہ اپنا سر پیٹتی رہ جائے گی، اس نے کہا۔ وہ بلی پر کیے جانے والے تجربے کے بعد بری طرح بدحواس اور خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ بیکار ہے، میں نے کہا۔ اول تو باہر اس کے آدمی موجود ہونے کا امکان ہے۔ تمہارے گھر سے چوہے کا بچہ بھی باہر نکلا تو وہ اسے گھیر کر پکڑنے کی کوشش کریں گے، ناکام رہے تو مار ڈالیں گے۔ اگر میں کسی طرح نکل جانے میں کامیاب ہو بھی گیا تو وہ تم سے بہت برا سلوک کرے گی اور تم دونوں میاں بیوی اس کے رحم و کرم پر رہ جاؤ گے۔ سلمہ بھی سوچے گی کہ ہم تمہیں مصیبت میں ڈال کر خود صاف نکل گئے، ہم دونوں یہاں آ کر آنے والوں کا جم کر مقابلہ کر سکیں گے۔ بس تمہیں ہمیں اسلحہ فراہم کر دو۔ نئے انکشاف کے بعد فضا پر اس قدر تناؤ طاری ہو گیا تھا کہ ہم میں سے کسی کے لیے بھی تکلف کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ میں نے جو کچھ کہا وہ اس قدر اٹل تھا کہ جہانگیر میری تردید میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا اور لاجواب ہو کر اس نے اپنے لیے تیسرا گلاس بنانا شروع کر دیا۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر ویرا کی بےہودہ گفتگو سے بکھلا کر سلمہ کی آمد پر اسے آف کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت میرے لیے ویرا کی گفتگو کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن بلی کی بے ہوشی کے بعد یہ جاننا ضروری ہو گیا تھا کہ اس رات کے بارے میں ویرا کے ذہن میں کیا منصوبے پروان چڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپریٹس آن کیا تو اس وقت اس پر صرف ریڈیائی لہروں کا دھیما دھیما شور قدرے وقفوں کے ساتھ گونج رہا تھا اور کسی انسانی آواز کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ تم دونوں بوتل لے کر بیٹھتے ہو تو پھر اس میں غرق ہو جاتے ہو۔ سلمہ کی چڑچڑی آواز سن کر میں چونک پڑا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آج کی رات گزر جانے دو، صبح تک زندہ رہے تو
तो अपना शौक कल पूरा कर लेना। इसने करीब आकर ट्राली पर से बोतल उठा ली। अब मैं तुम्हें इसको हाथ नहीं लगाने दूंगी। हम दोनों में से किसी ने सलमा से इसकी मुदाखलत बेजा पर एतराज नहीं किया। 3 डबल पैग लेने के बाद मुझे मजीद सरूर की जरूरत बाकी नहीं रही थी। सलमा ने बोतल कैबिनेट में बंद करने के बाद ड्राइंग रूम की खिड़कियों के पर्दे बराबर करने शुरू किए और इनसे फारग होकर दरवाजा बंद कर अंदर से बुलेट कर दिया। अब तुम लोग भी अंदर आ जाओ, इसने हमारी तरफ पलटते हुए मुरब्बियाना अंदाज में कहा। हमें यहीं रहने दो, मैंने कसलमंदाना लहजे में कहा। कोई आ ही गया तो यहाँ से हम इसको आसानी के साथ अपनी ज़द में ले सकेंगे। मुझे ज्यादा खौफ ज़दा न करो, वो सहमी हुई आवाज में बोली। शायद इसे पिछली करबनाक रात याद आ गई थी जो इसने मौत की दहशत में और गोलियों के साए में सिसक कर गुजारी थी। दिलदार आगा के खौफनाक जारहाना तेवरों के मुकाबले में इस रात सलमा अपने मुलाजमीन के दरमियान बिल्कुल अकेली थी और जहांगीर ख्वाब आवर दवा के जेरे असर अपने कमरे में दुनिया और माफिया से बेखबर गहरी नींद सो रहा था। मैंने कुछ नहीं किया, तुम खुद ही वीरा का नाम सुनकर खौफजदा हो गई हो, मैंने सफाई पेश करते हुए कहा। मैं इसे बताना नहीं चाह रहा था कि हम लोग भी फजा में खतरे की बू महसूस कर रहे थे। वो औरत नहीं, पूरी चुड़ैल है। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि इसने तुमसे बात की है तो अब कोई ना कोई गुल जरूर खिलाएगी। ड्राइंग रूम में बैठकर आने वालों का इंतजार करना हमाकत था, इसलिए अंदरूनी रोशनियां गुल करते हुए हम चारों एक ख्वाबगाह में पहुंच गए जो जहांगीर के कमरे से मुल्हिक थी। इससे कबल मैं जहांगीर के घर के गेस्ट बेडरूम में कई बार शब ख्वाब बसरी कर चुका था जो अंदरूनी हिस्से से खासा अलग थलग था, लेकिन इस रात की सूरत हाल के पेश नजर जहांगीर ने हमें करीब रखना मुनासिब समझा था। बिस्तर वगैरह दुरुस्त करके सलमा अपने कमरे में चली गई और जहांगीर हमारे लिए 2 राइफलें ले आया जिनके साथ फाजल कारतूसों के कई डिब्बे थे। रेंज और हलाकत खेजी के एतबार से वो असलहा बेमिसाल था, लेकिन आने वाले लम्हात में इसकी फायरिंग की रफ्तार सुस्त साबित हो सकती थी। हर फायर के बाद लोड करने में जो वक्त सर्फ होता, इससे फायदा उठाकर कोई भी तेजी से पेशकदमी कर सकता था। मेरे इस तफसार पर जहांगीर एक सब मशीन गन लाया तो मैं हैरान रह गया। इस 2 नफरी घराने में इस कदर आतिशी असले की बरमार मेरे लिए नाकाबिले फहम थी। जहांगीर ने बताया था कि इसके पास 2 राइफलों के लाइसेंस थे, बाकिया 2 राइफलें फैक्ट्री के चौकीदारों के नाम पर थी, क्लाशनकोफ और SMG। इसने इन दोनों भारी दामों पर अपने मुसल्लह मुहाफिजों के लिए खरीदी थी। जब इसे शी के खिलाफ कुल पुर्दे निकालने के बाद अपनी जान का खौफ लाहक हो गया था। इन दिनों वो एक बुलेट प्रूफ कार में सफर करने लगा था। घर के अहाते की दीवारों को ऊंचा करा फसील का रूप दे डाला था। लान और अहाते में रात को इस कदर तेज चरागा होता कि फर्श पर गिरा हुआ तिनका भी दूर से देखा जा सकता था। इसने इसी पर बस नहीं किया था, बल्कि अहाते में दिन रात खूंखार कुत्ते भी खुले फिरते थे, जिनकी मौजूदगी में परिंदों तक ने इस घर के दरख्तों पर बैठना या बसेरा करना तर्क कर दिया था। वो दिन गुजर गए थे, लेकिन जहांगीर ने असलहा किसी बुरे वक्त के लिए रख छोड़ा था। इन दिनों शहर में कई बार मुनज़्ज़म पैमाने पर खून रेजी की इलाकाई वारदातें हो चुकी थी, जिसके नतीजे में शहरियों का लाइसेंस याफ्ता असलहा सरकारी काम के जरिए मुतल्लका थानों में जमा करा लिया गया था। ऐसी बेबसी की हालत में किसी नागहानी खतरे से निमटने के लिए गैर कानूनी असलहा ही काम दे सकता था, क्योंकि शर पसंद और बलवाई कहीं भी कानूनी असलहे को तखरीबकारी के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो कानून शिकनी के लिए हमेशा गैर कानूनी असलहा और हरकतों पर इन्हिसार करते हैं। एक SGM और 2 राइफलें हम दोनों के सुपुर्द करने के बावजूद जहांगीर की ख्वाबगाह में एक डबल बैरल राइफल और एक पिस्तौल मौजूद था। अपनी तैयारियों के बाहमी जायजे के बाद जहांगीर अपने कमरे में चला गया और हमने भी अपने कमरे की बत्तियां बुझा दी। इस वक्त नींद का कोसों दूर पता नहीं था, लेकिन सारी रात बैठकर भी नहीं गुजारी जा सकती थी, इसलिए हम असलहा करीब रखकर बिस्तर पर दराज हो गए। मैंने ट्रांसमीटर ऑन करके साइड टेबल पर रख दिया था। सिगरेटें फूंकते हुए मुझे अचानक ख्याल आया कि शी के मुकाबले में इतना मजबूर नहीं था जितना खुद को तस्वर कर रहा था। ट्रांसमीटर पर वीरा से बात होने के बाद सब कुछ जाती सतह पर सोचा जाता रहा, जबकि मेरे साथ माफिया की अफरादी कुव्वत भी थी। सैंडो और इसके आदमियों ने जहांगीर का मकान देखा हुआ था और वो मेरे एक इशारे पर इसके गिर्द मोर्चा बंद हो सकते थे। ये ख्याल आते ही मैंने इज़्तिरारी तौर पर बिस्तर छोड़ दिया। सुल्तान शाह ने अपनी राइफल उठाते हुए बुखलाकर मेरी तकलीद की और सरगोशियाना लहजे में बोला था, क्या हुआ? कुछ नहीं, आराम से लेटे रहो। यूं अपने साए से भड़कते रहे तो सुबह तक असाब ज़दा हो जाओगे। मैं अपने आदमियों को फोन करने जा रहा हूँ। तुम्हारे आदमी? इसकी तहैयर ज़दा सरगोशियाना
आवाज उभरी। मेरी ही तरह वो भी माफिया को भूला हुआ था। मेरे बताने पर वो एक गहरा सांस लेकर रह गया। वो जाड़ों की रातें थी, वक्त इतना ज्यादा नहीं गुजरा था, लेकिन घर में फैले हुए अंधेरे और बाहर राज करते हुए सन्नाटे की वजह से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे आधी रात बीत गई हो। जहांगीर की ख्वाबगाह के बंद दरवाजे की निचली झुर्री से रोशनी की लकीर नजर आ रही थी। मैं वहां से गुजर ही रहा था कि अचानक दरवाजा खुल गया। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खुले हुए दरवाजे में से आने वाली रोशनी में मुझे देखते ही सलमा हैरत से उछल पड़ी। कार कुछ नहीं रहा, यहाँ से गुजरकर ड्राइंग रूम में फोन करने जा रहा हूँ, मैंने खिफत अमेज मुदाफाना लहजे में कहा। लानत भेजो ड्राइंग रूम पर, यहाँ मेरे कमरे से फोन कर लो। अंदर से जहांगीर ने हाँक लगाई। इसकी आवाज से पता चल रहा था कि वो इस वक्त सरूर में आने लगा है। बातों ही बातों में हम खाना भी भूल गए। सलमा मुझे रास्ता देते हुए बोली, तुम्हें भूख लग रही है तो जरूर खाना खाओ। हम शाम को दोपहर का खाना खाने के बाद सीधे तुम्हारी तरफ आए थे, इसलिए अब खाने की ख्वाहिश नहीं है, मैंने इसकी ख्वाबगाह में दाखिल होते हुए कहा। इस वक्त कौन याद आ गया जिसे फोन करने जा रहे थे? जहांगीर ने बिस्तर पर ही मेरे लिए जगह बनाते हुए सवाल किया। सरूर में आने के साथ ही इसके जहन पर से मखदूश सूरत हाल का दबाव कम होता हुआ नजर आ रहा था, जो एक लिहाज से अच्छा शगुन नहीं था। सलमा वीरा से खौफजदा है। अंदर हमने दिफा की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। सोच रहा हूं कि बाहर भी कुछ आदमी बुला लूं। कुछ हो ही गया तो हरीफों को दोनों तरफ से घेर कर मारने में लुत्फ आएगा। सलमा को वहीं रुका हुआ देखकर मैं फौरन इसकी तरफ मतवज्जो हो गया। तुम तकल्लुफ न करो, अपने और जहांगीर के लिए खाना ले आओ। वहिस्की के बाद इसका मैदा खाली रहा तो ये मतलियां शुरू कर देगा। सलमा मेरा मुद्दा समझ गई, लेकिन कुछ बोले बगैर वहां से चली गई। मैंने तपाई पर से फोन उठाकर ट्रेड लाइन का नंबर मिलाया। मेरा ख्याल था कि मुझे देर से जवाब मिलेगा, लेकिन दूसरी ही घंटी पर सिलसिला मिल गया और मैंने सैंडो की आवाज पहचान ली। मैं डैनी बोल रहा हूँ। तुम्हें वो घर याद है जहाँ हमने दिलदार आगा के दांत खट्टे किए थे? मैंने बराह रास्त मतलब की बात पर आते हुए कहा। क्या वहाँ फिर कोई गड़बड़ हो गई है? इसकी आवाज तजस्सुस आमेज थी। इम्कान नजर आ रहा है। अपने आदमियों को लेकर पहुंचो और छुप कर इस मकान को घेर लो। इस वक्त अंदर मौजूद हो सकता है कि बाहर से कुछ लोग इस मकान पर हमला करने की कोशिश करें। तुमको हर कीमत पर इन्हें रोकना है, लेकिन इस कोशिश में अंदर दाखिल होने की कोशिश न करना, वरना अंदर फैले हुए निशानची गलत फहमी में तुम्हारी ही आदमियों के ऊपर गोली चला देंगे। मैं जल्द अज जल्द वहां पहुंचना चाहता हूं, इसने जवाब दिया और मैंने फोन बंद कर दिया। ट्रांसमीटर पर कॉल आ रही है। इसी वक्त सुल्तान शाह की आवाज आई, जो मेरी बेखबरी में न जाने कब वहां आ खड़ा हुआ था और शायद मेरे फोन से फारिग होने का मुंतजर था। ट्रांसमीटर कहाँ है? वहीं कमरे में साइड टेबल पर रखा हुआ है, इसने कहा। तो तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? इसे यहीं उठा लाते, वो तुम्हें करंट तो नहीं मार देता, मैंने कदरे तीखे लहजे में कहा और वो खिफत अमेज अंदाज में सर झुकाकर वापस चला गया। वो वापस आया तो इस वक्त भी ट्रांसमीटर पर वीरा की आवाज सुनाई दे रही थी। डैनी रिसीविंग। वीरा की तरफ से लाइन ओवर किए जाने के बाद मैंने अपनी आवाज को दानिस्ता गनूदा बनाकर जिल्लाए हुए लहजे में कहा, क्या मिर्चें चबा रहे हो? ओवर। इसने तंजिया लहजे में सवाल किया। अपने मतलब की बात करो, बार बार क्यों तंग कर रही हो? ओवर। मैंने बदस्तूर उकताहट का मुजाहरा करते हुए चिड़चिड़े लहजे में कहा। मालूम होता है कि तुम कच्ची नींद से उठे हो। कमाल है, इतनी जल्दी सोने के लिए लेट गए। क्या जहांगीर जल्दी सो जाने का आदी है? ओवर। इसने मक्काराना लहजे में पूछा था। ये तो जहांगीर ही से मालूम करो, मैं अपने घर में आराम कर रहा हूँ। ओवर। थोड़ी ही देर पहले तो तुमसे वहाँ मेरी बात हो रही थी, इतनी जल्दी वापस आकर सो भी गए? ओवर। इसके लहजे में हैरत और बेयकीनी का इम्तजाज मौजूद था। इन सब बातों को छोड़ो और ये बताओ कि मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो? ओवर। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम जहांगीर ही के घर पर मौजूद हो। ओवर। इसने मेरे सवाल को नजरअंदाज करते हुए बेएतबारी से कहा। गोया तुम इस वक्त सिर्फ यही मालूम करना चाहती हो, मैंने तलख लहजे में कहा। मैं कहीं भी हूँ, इससे तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा रास्ता अलग है और मेरी राह जुदा। फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं कि मैं जहांगीर के साथ शराब नोशी कर रहा था कि एक खबर मिलने के बाद गजाला के साथ वहां से निकल आया। ये शराब ही का असर था कि मैं घर आते ही बिस्तर पर लेट गया, वरना मैं आम तौर पर देर ही से सोता हूँ। इतनी वजाहत के बाद उम्मीद है कि अब तुम्हारे जहन की खारिश दूर हो गई होगी। ओवर। तुम वहाँ से निकल ही नहीं सकते थे, मैं कैसे मान लूं कि इस वक्त तुम अपने घर में हो? ओवर। इसने खुलकर अपनी दिल की बात बयान कर दी। मैंने बटन दबाकर एक जानदार कहकहा लगाया और इसके यकीन को मजीद मुतजंदल करने के लिए कहा। तुम्हारे आदमी बहुत अहमक थे, जो ट्रांसमीटर के साथ चौकीदार को जहरीला हलवा भी दे गए और कबल अज वक्त तुम्हारे मंसूबे का
راز مجھ پر فاش ہو گیا۔ وہ حلوہ کھا کر 2 کتے آنن فانن میں بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد میرے لیے چوہے دان میں رکا رہنا مہلک ہو سکتا تھا، اس لیے میں نکل آیا۔ اوور، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ تم جھوٹے ہو، تم وہاں سے نکل ہی نہیں سکتے تھے۔ اوور، تم اٹلی سے تازہ یہاں وارد ہوئی ہو، اس لیے تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہارا ٹھیکیدار کس کماش کے آدمی فراہم کرتا ہے۔ اسی کی نکارہ نفری نے ڈی ڈی کو مروایا تھا اور شاید تم نے بھی اسی لالچی ٹھیکیدار سے رابطہ قائم کیا ہے۔ اوور، اس کی چال بازی کی وجہ سے میں بھی اس سے پہیلیوں میں تشنا گفتگو کر رہا تھا تاکہ اسے میری کسی ایک بات سے اپنے 2 سوالوں کے جواب نہ مل سکیں۔ تم کس کی اور کیا بات کر رہے ہو؟ اوور، اس کا لہجہ ایک دم سپاٹ ہو گیا اور میں نے اندازہ لگا لیا کہ میری گفتگو سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اپنی تشویش کے اخفاء کے لیے وہ عموماً اسی قسم کا انداز اختیار کرتی تھی جو میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ میں مراج دین عرف ماجے کی بات کر رہا ہوں جو آج کل لیبر کنٹریکٹر بنا ہوا ہے۔ اس کے آدمی اول درجے کے احمق اور نکارہ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جدید ترین اسلحے کے ساتھ بونڈے انداز میں جہانگیر کے مکان کے گرد پھیلے ہوئے ہیں، مگر بہترین دستی اسلحہ بھی بانڈوں کو لڑاکا نہیں بنا سکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ ابھی تک اپنے 2 ساتھیوں کی لاشوں تک نہیں پہنچ سکے ہیں جنہیں ہلاک کر کے میں ان کے پھسپھسے حصار سے باہر نکلا تھا، ورنہ مجھ سے رابطہ قائم کیے بغیر تمہیں علم ہو جاتا کہ اب میں وہاں نہیں ہوں جہاں تم مجھے روکنا چاہ رہی تھی۔ تم نے اپنی دانست میں بہت ہوشیاری کے ساتھ مجھے گھیرنے کا منصوبہ بنایا تھا جو پروان چڑھنے سے پہلے ہی اپنی موت آپ مر گیا۔ اوور، تم بلف کر رہے ہو۔ اس کی سپاٹ آواز ابری، کال کے سچے ہو تو جہاں ہو وہیں ٹھہرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ذرا بھی تشدد نہیں ہوگا، میں تنہا تم سے ملنے آؤں گی۔ اوور۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔